گھر میں مولا علی ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام گھر میں ہیں جی، جن کو لینے اور گرفتار کرنے کی غرض سے ہی تو لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ انہیں باہر نکالو. تو بی بی نے فرمایا کہ میں انہیں باہر نہیں آنے دوں گی. کبھی غور کریں نا، یہ بچے جو تاریخ کو یعنی روایات سے ہٹ کر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھیں مسائل کو. جی گھر میں مرد موجود ہیں، جناب مولا امیر المومنین موجود ہیں، اور جناب زہرا دروازے پر آ رہی ہیں. یہ جناب زہرا کا دروازے پہ آنا بتا رہا ہے کہ نظریے کی خاطر آئی ہیں. جی نظریے کی خاطر. اگر ذاتی مسئلہ ہوتا، جو بعض لوگوں نے کہا نا کہ علی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا، تو یہ ذاتی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ نظریے کا مسئلہ تھا. جناب زہرا سے زیادہ محترم وجود اس وقت کوئی نہیں تھا. خود کہا آنے والوں نے، فاطمہ روح زمین پر نبی کے بعد آپ سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جو ہیں انہیں ہمارے حوالے کریں. بی بی نے فرمایا کہ میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی، کہ اگر ایسا نہیں کرو گی تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. ہاں یہ تاریخ ہے. 46 کتابیں تو میں نے اہل سنت کی کھول کھول کے دکھائی ہیں. وہ جو یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے اس میں 36 کتابیں، بعد میں جو کتاب چھاپی اتفاق سے میری گاڑی میں بھی موجود ہے، ہم نے اس کو اسکین کر کے کتاب کی شکل میں چھاپ دیا ہے. 46 اہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں اس واقعے سے متعلق روایات موجود ہیں. جب بی بی سے کہا نا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے، آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کریں. بی بی نے فرمایا میں نہیں کروں گی انہیں آپ کے حوالے. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جس نے 300 سے زیادہ مرتبہ نبی کو یہاں کھڑے دیکھا ہو کہ سرکار بار بار دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، جس نے یہ دیکھ لیا ہو کہ ملک الموت اس گھر میں داخل نہیں ہوا جب تک جناب زہرا اجازت نہیں دیں گی، جبریل امین دروازے پہ کھڑے ہو کر جناب زہرا سے اجازت لے کے گھر میں آتے تھے، جس بی بی نے سینکڑوں مرتبہ اس دروازے کی تعظیم دیکھ لی ہو، نبی کی رحلت کے چند دنوں بعد ہی اگر اس لب و لہجے میں کوئی آواز آئے کہ جب بی بی فرمائے کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، اور وہاں سے جواب آئے کہ پھر ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. الفاروق کے اندر شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعے کی سند نہیں مل سکی. آپ نے جو چاہا وہ تو سندیں مل گئیں، کیونکہ آپ نے چاہا نہیں، یہ سند بھی نہیں ملی آپ کو. انصاف سے کام لیا شبلی نعمانی نے، یہ نہیں بولا کہ اس کی سند نہیں ہے، کہ ہمیں مل نہیں سکی اس کی سند، یعنی دلچسپی نہیں تھی ہماری کہ ہم اس کی سند کو ڈھونڈتے. یہ جو واقعہ ابھی تک میں بتا رہا ہوں آپ کو، شبلی نعمانی الفاروق کے اندر کہتے ہیں ہم اس کی سند ہمیں مل نہیں پائی. اگرچہ اس کی سند ہمیں نہیں مل پائی، لیکن حضرت کی تندی مزاجی کے مطابق بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. ان کے مزاج کے مطابق بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. بی بی سے جب اس نے کہا نا کہ میں اس گھر کو پھر آگ لگا دوں گا، تو بی بی نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، تم علی کا احترام بھول گئے، تم وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا خیال نہیں کر رہے، لیکن اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں. تو عربی زبان میں اگر کوئی بات کہی جائے کہ ایسا پھر ایسا ہو جائے گا، اور وہ کہے کہ ہوتا ہو، تو اسے عربی میں کہتے ہیں وَإِن، صرف اتنا سا لفظ آئے گا جواب میں، وَإِن ہوتے ہوں، رہتے ہوں، حسنین بھی رہتے ہوں گے تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا. سنی اور شیعہ علماء نے آگ کے نہ لگنے پر کہ نہیں آگ نہیں لگی، اس پر بہت بحث کی ہے کہ نہیں آگ نہیں لگی، مگر اس پر کسی نے بحث نہیں کی کہ یہ جملہ کہا گیا. یہ سب نے کہا ہے کہ یہ جملہ دروازے پہ کہا گیا کہ گھر کو آگ لگا دیں گے. میں کہتا ہوں اتنے پر ہی رک جائیے کہ یہ کہا گیا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، بس ہمارے ماتم کرنے کو تو کافی ہے، ہمارے مجلس کرنے کو، ہمارے رونے کے لیے کافی ہے کہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا جائے کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزادارو دروازہ جلنا شروع ہوا، اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے.
جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے رونے والے کو. ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. جب اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات مار کے گرایا تو جناب زہرا اس دیوار کے قریب کھڑی تھی جو دروازے کے بالکل ساتھ کھڑی کی جاتی تھی. پہلے زمانے میں دروازے کے سامنے ایک دیوار اٹھائی جاتی تھی تاکہ صحن کا پردہ رہ جائے. بی بی اس دیوار کے قریب جو چند ہی ذرا کے فاصلے پہ دیوار ہوتی تھی کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور پھر دوسری طرف سے گھر کے اندر چلا جائے, بی بی اس دروازے کے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی. یہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ جا کے لگا ہے. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی, اللہ کے عارف, اللہ کے ولی مجتہد گزرے ہیں. وہ علی مظہر کبریا کتاب ہے ان کی, مولا علی کے فضائل کی کتاب, اور بہت ساری کتاب. ایک کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی. اجرکم اللہ. اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس سے جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. اور ایک آواز فضا میں گونجی, یا فضہ تو خزینے, اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا ہے. قیامت میں سب سے پہلا فیصلہ تو حضرت حابیل کے قتل کا ہونا چاہیے تھا نا. جب محشر میں حساب و کتاب شروع ہوگا تو قابیل نے حابیل کو مارا تو حابیل کا فیصلہ ہونا چاہیے نا. پہلا قتل ہوا ہے تاریخ بشریت میں. مگر سنیں گے عزیزارو, محشر میں سب سے پہلا فیصلہ محسن کا ہوگا. سب سے پہلا فیصلہ جناب زہرا کے بچے محسن کا فیصلہ اللہ سنے گا اور پھر اس پہ فیصلہ صادر فرمائے گا. روایت کہتی ہے جناب زہرا کی جب سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنی سواری کو روک دیں گی. اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں روکی ہو؟ تو جناب زہرا فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. آواز قدرت آئے گی فاطمہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں, مجلس میرے حصے کی مکمل ہو گئی. مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. آواز آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا, چاروں طرف اہل محشر ہوں گے. آواز آئے گی ہاذا حسین. سارا محشر دیکھے گا اس طرف جہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہوگا. منظر یہ ہوگا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. عصر عاشور حسین مولا گھوڑے سے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. ادھر محشر میں حسین گریں گے, ادھر محشر میں جناب زہرا اپنی سواری سے گریں گے. پورے محشر میں یا حسین یا زہرا کی صدائیں بلند ہوں گی. وہ کربلا کا میدان ہوگا یا وہ محشر قیامت ہوگا. حسین کے ذکر سے صدائیں گونج رہی ہوں گی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.